بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کا مقصد اصل میں عوام کو اویئرنیس پہنچانا یعنی آگاہی پہنچانا ہے قانون کے سلسلے میں، اور ایسی چیزیں جس سے عوام کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مفاد ہوتا ہے، دادرسی ملتی ہے، ان چیزوں کو ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے لے کے آئیں تاکہ ایک کراس روٹ لیول تک جو ہے وہ آگاہی اور اویئرنیس جو ہے پہنچ سکے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بہت نازک ہے، بہت اہم ہے۔ یہ پروگرام زینب الرٹ کے نام سے ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال قبل ایک زینب نام کی بچی قصور میں جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی لاش ملی۔ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی ہے بلکہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اس موقع پر اس کے والد صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو قاتل تھا وہ اس بچی کو ڈھونڈنے سے لے کر اس کی تدفین تک شریک تھا۔ جب یہ معاملہ ایک ہائپ کریٹ کر گیا اور پورے ملک میں عوام نے اس پر بڑا شدید احتجاج کیا تو ایسے موقع پر انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے، اور جب مائنورٹی طور پر اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری کے بعد وہ کیفر کردار تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے بعد حکام بالا کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے ان واقعات کے سدباب کے لیے جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن بنائی ہے تاکہ ایسے بچے جو اغوا کر لیے جائیں یا پھر اغوا کرنے کے بعد ان زیادتی کا شکار ہوں، اور یا نہ صرف اغوا کر لی جائیں بلکہ گمشدہ بھی ہوں، تو ان کے لیے فوری طور پر جو ہے یہ زینب الرٹ جو آن لائن ایپلیکیشن ہے اس پر رپورٹنگ کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ زینب الرٹ وزارت انسانی حقوق نے گمشدہ مغوی بچوں کا سراغ لگانے اور اس حوالے سے ہونے والے اقدامات کو مربوط مستحکم کرنے کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل پر اس کا اجرا کیا ہے۔ آگاہ کرنے کا یہ طریقہ سٹیزن پورٹل کے 30 لاکھ صارفین کو فوری طور پر میسر ہے۔ اس موبائل ایپ کا اجرا حال ہی میں نافذ شدہ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 کے تحت کیا گیا ہے۔ اب زینب الرٹ موبائل ایپ کی اہم ترین خصوصیات کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زینب الرٹ میں جدید تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی اور بازیابی الرٹس کو اہمیت دینے اور مضبوط بنانے کے لیے متعدد اہم خصوصیات جیسا کہ A1 فیس ریکگنیشن، جیو ٹیکنیک اینڈ میپنگ اور ریئل ٹائم ٹریکنگ الرٹس کی حامل ہے۔ یہ قومی رپورٹنگ ڈیش بورڈ اور عوامی ویب پورٹل بھی قائم کرے گی تاکہ عوام اور شہری دونوں مقدمات کی پیش رفت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے سانحات کی نشاندہی اور پاکستان کے مختلف علاقوں یا اضلاع میں ان کی رپورٹنگ بھی کر سکیں۔ زینب الرٹ موبائل ایپ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زینب الرٹ مقامی عہدیداران کو واقعے کے بارے میں مطلع کرتا ہے اور متعلقہ ریجنل اور ضلعی سطح پر ریاستی مشنری کو فوری طور پر مؤثر کارروائی اور لاپتہ بچے کی بازیابی کے لیے سرگرم کرتا ہے۔ یہ سسٹم ایک زبردست طریقہ کار ہے جو درکار فوری ضروری کارروائی کے لیے ضلعی پولیس افسران اور ریجنل پولیس افسران کو ان کے ساتھ ڈیش بورڈ کے ساتھ ساتھ SMS نوٹیفیکیشن کے ذریعے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ پولیس عہدیداران ابتدائی الرٹس کے بعد فوری کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ انسپیکٹر جنرلز اپنی صوبائی حدود اور اس کے ساتھ ساتھ وزرائے اعلیٰ اور صوبائی ہوم سیکرٹریز کو اس پر پیش رفت کرنے سے آگاہ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم دراصل وزارت انسانی حقوق کی طرف سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ حالیہ تشکیل شدہ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل وزارت انسانی حقوق میں ڈیش بورڈ اور طریقہ کار کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ زینب الرٹ میں اب کس طریقے سے آپ یہ ایپلیکیشن کو استعمال کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایپلیکیشن گوگل پر بھی اور ایپ اسٹور پر بھی بآسانی اویلیبل ہے، اور ضروری یہ ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور خواہ آپ کا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو، بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ اس طرح کا موقع دیکھتے ہیں تو آپ زینب الرٹ پر جو ہے جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ زینب الرٹ پاکستان سٹیزن پورٹل موبائل ایپلیکیشن پر دستیاب ہے۔ اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نام، نمبر اور کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ رجسٹر کریں۔ زینب الرٹ کا بٹن دبائیں۔ فارم میں گمشدہ مغوی بچے کی تمام متعلقہ تفصیلات پر کریں۔ متعلقہ دستاویزات، تصاویر، ویڈیو، آڈیو اپلوڈ کریں۔
آپ اپنے الرٹ کی صورتحال اپنے اکاؤنٹ پر مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کا پہلا طریقہ کار. دوسرا طریقہ کار پاکستان سٹیزن ویب پورٹل کی ویب سائٹ پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ابھی ہم اسکرین پر جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں تفصیلات آپ کو دکھا رہے ہیں. اس میں ویب سائٹ کا پورٹل بھی دیا گیا ہے. یہ citizenportal.gov.p کے نام سے کام کرتی ہے. زینب الرٹ جاری کرنے کے لیے پچھلے مراحل کی پیروی کرتے ہوئے اب آپ جو ہے وہ دوسرا مرحلہ تھا، یہ تیسرے مرحلے میں آئیں گے. تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری دفتر، ادارے، نادرہ، ڈاکخانہ، پولیس اسٹیشن، ضلعی دفتر وغیرہ میں جائیں اور اہلکار کو آپ کی طرف سے شکایت درج کرنے کا کہیں. اہلکار کو اہم تفصیلات بشمول اپنا قومی شناختی کارڈ، موبائل نمبر، گھر کا پتہ وغیرہ فراہم کریں. لاپتہ، گمشدہ، مغوی، زیادتی کا شکار بچے کی تفصیلات مہیا کریں. آپ کی شکایت درج ہوتے ہی وہ اہلکار آپ کو ریفرنس نمبر دے گا تاکہ آپ اپنی شکایت کی ٹریکنگ کر سکیں. پاکستان جیسے ماحول میں جہاں پر چائلڈ ابیوزمنٹ اور چائلڈ ہیرسمنٹ اور سیکسول ہیرسمنٹ خاص کر ایک بات آج کل ایک عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور خاص کر انٹیریئر علاقوں میں یہ معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ان واقعات کے حوالے سے، اس صورتحال کے حوالے سے اس قسم کی اپلیکیشنز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ایک زندہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ضروری یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو فوری طور پر رپورٹ کریں، اور رپورٹ کرنے کے لیے جو بھی سہولتیں اور قوانین حکومت نے دی ہیں اس کو بروئے کار لے کر آئیں اور کسی بھی طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو بھی گمشدہ بچہ ہے یا اغوا بچہ ہے اس کی بازیابی ممکن ہو سکے. یہی طریقہ کار اگر ہم نے دیگر معاملات میں اور کرائم کو کرب کرنے کے لیے استعمال کیا تو انشاءاللہ ہم بھی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں کرائم ریٹ زیرو ہے. جیسے کہ اس وقت ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، ناروے کی اور دیگر ممالک کی کہ جہاں پر کرائم ریٹ بالکل زیرو ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں کے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہیں. وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کرائم پر رپورٹ کرتے ہیں. ایون کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں سے ریپر پھینکیں گے روڈ پر اور کسی نے اس کو دیکھ لیا تو وہ فوری طور پر پولیس کو مطلع کرے گا، وہ آپ کو ٹریک کرے گا، وہ آپ کا پیچھا کرے گا، اور جب تک وہ آپ کو سزا نہ دلوا دے، آپ کو جرمانہ نہ کروا دے، وہ اس وقت تک وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یہی طریقہ کار، یہی معاملات ہمیں اپنے اس معاشرے میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.